بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم و مکرم حاضرین مجلس، بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، ابھی آپ حضرات ایک بہت ہی اہم موضوع پر، توحید کے موضوع پر بہت ہی پرمغز خطاب سن رہے تھے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے اور اس کے اندر جن باتوں کو ہم سنیں ان پر عمل کرنے کی بھی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جیسے کہ آپ نے ابھی سنا، میرے اس درس کا عنوان ہے ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ دعا ایک عبادت ہے۔ جب ہم اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی جھولی پھیلاتے ہیں، اللہ رب العالمین سے کچھ طلب کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے کچھ مانگتے ہیں، تو ساتھ میں ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اور عبادت کرنے پر انسان کو اجر ملتا ہے، نیکی ملتی ہے۔ ایک تو آپ نے اللہ رب العالمین سے جو چیز طلب کی، اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ چیز آپ کو ابھی فوراً ملے یا نہ ملے، اللہ رب العالمین کی آپ نے اسی وقت عبادت کی، اور اس عبادت کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کو ملنے والا ہے۔ تو دعا کرنا، اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا، یہ بذات خود ایک عبادت ہے۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، الدعاء هو العبادہ، کہ دعا حقیقت میں دعا ہی عبادت ہے، حقیقت میں دعا ہی عبادت ہے۔ تو دعا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر عبادت کہا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر دعا کو عبادت کہا ہے۔ ادعونی استجب لکم، اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے یہ کہ اے لوگو مجھ سے دعا کرو، مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے کیا کہا، غور کریں اس آیت پر۔ پہلے اللہ رب العالمین نے دعا کرنے کا حکم دیا، اور اسی آیت کے اندر آگے اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، دعائی نہیں کہا آگے، اسی دعا کو اللہ نے عبادت سے تعبیر کیا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ جو لوگ میری عبادت سے روگردانی کرتے ہیں وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو دعا کرنا عبادت ہے۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا، اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کرتا،
بلکہ اس عبادت میں اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہراتا ہے، اللہ کے علاوہ دوسروں سے طلب کرتا ہے، مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ کو نہیں پکارتا، اولاد کی نعمت سے محروم ہے تو اللہ سے طلب نہیں کرتا، بیمار ہے تو شفا اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا، دوسروں سے حاجت روائی کرتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں دوسرے کو شریک ٹھہرانا ہے، اور اللہ رب العالمین ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے اگر چاہے تو، لیکن شرک کا گناہ ابھی آپ نے سنا کہ اللہ رب العالمین شرک کا گناہ کبھی معاف نہیں کرتا۔ تو دعا ایک عبادت ہے، یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز کہ اللہ رب العالمین نے دعا کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل ہے یہ۔ جب ہم اپنی ضرورت کے وقت اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتے ہیں تو در حقیقت اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل کر رہے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کے حکم پر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ تیسری چیز، اللہ رب العالمین نے دعا قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے طلب کرو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اور ہمیں پتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا وعدہ جھوٹا نہیں ہوتا، اللہ رب العالمین وعدہ خلافی نہیں کرتا، اللہ رب العالمین کا وعدہ سچا وعدہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے دعا کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ رب العالمین نے دعا کے قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے، چاہے آپ کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے طلب کریں، اللہ رب العالمین کے خزانے میں کسی طرح کی کوئی کمی بھی نہیں ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، آپ کے پاس، بندوں کے پاس، مخلوق کے پاس جو چیزیں ہیں یہ چیزیں ختم ہو سکتی ہیں، چاہے کوئی کتنا بھی بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، اس سے اگر کوئی چیز طلب کی جائے تو اس کے خزانے کے اندر کمی ہوتی ہے، یہاں تک کہ بڑا سے بڑا بادشاہ بھی بسا اوقات مقروض ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کے خزانے کی صفت کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر اسے سمجھایا ہے کہ اللہ رب العالمین کا خزانہ کتنا وسیع ہے۔ حدیث قدسی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے روایت کیا ہے، ایسی احادیث کو احادیث قدسیہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ رب العالمین کی طرف سے نقل کر رہے ہوتے ہیں۔ الفاظ اور معنی احادیث قدسیہ کے اندر راجح قول کے مطابق دونوں اللہ رب العالمین کے ہوتے ہیں۔ ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، ایک اصولی مسئلہ ہے یہ کہ اللہ کے رسول جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ جس طرح قرآن کریم اللہ کی طرف سے وحی ہے، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ لیکن فرق کیا ہے؟ ایک وحی متلو ہے، ایک وحی غیر متلو ہے۔ احادیث جو ہے الفاظ اللہ کے رسول کے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے الفاظ نہیں ہوتے، لیکن جن احادیث کو احادیث قدسیہ کہا جاتا ہے ان میں راجح قول کے مطابق الفاظ بھی اللہ رب العالمین کے ہوتے ہیں۔ تو یہ حدیث قدسی ہے۔ الفاظ کیا ہے اس کے؟ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد، کہ اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے کے لوگ اور بعد میں آنے والے لوگ، یعنی جب سے یہ دنیا بنی ہے اور جب تک قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے، انسکم و جنکم، چاہے ان کا تعلق بنی انس سے ہو یا بنی جن سے ہو، وہ انسانوں میں سے ہو یا جنات میں سے ہو، تمام کے تمام لوگ قاموا فی صعید واحد، ایک زمین پر اکٹھے ہو جائیں۔ اس کے بعد فَسَأَلُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسْأَلَتَهُ، یہ تمام کے تمام انس و جن مجھ سے طلب کریں، مجھ سے مانگیں، اپنی اپنی ڈیمانڈ رکھیں۔ ہر ایک کی ضرورت الگ الگ ہے، کوئی مال چاہتا ہے، کوئی بیماری سے شفا چاہتا ہے، کوئی علم چاہتا ہے، کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے، کسی کو تجارت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا ہے۔
جس کو جو چاہیے، ہر کوئی اپنی اپنی ڈیمانڈ اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کرے، اور اللہ رب العالمین ہر ایک کی ڈیمانڈ پوری بھی کر دے۔ دنیا کے جتنے لوگ، جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک یہ دنیا باقی رہے گی، تمام لوگ اللہ کے سامنے اپنی ڈیمانڈ رکھے اور ہر ایک کی مانگ اللہ رب العالمین پوری کر دے، اس کے بعد اللہ رب العالمین کے خزانے میں کتنی کمی ہوتی ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر۔ سب کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے باوجود بھی میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی جتنا کہ دریا کے اندر، سمندر کے اندر کسی سوئی کو داخل کیا جائے۔ جب اس سوئی کو نکالا جائے گا تو سوئی کے ساتھ پانی کے ایک دو قطرے آ جائیں گے، تو کیا ان ایک دو قطروں کی وجہ سے دریا کے پانی کے اندر، سمندر کے پانی کے اندر کوئی کمی واقع ہو جائے گی؟ اسی طرح تمام لوگوں کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے باوجود بھی اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی۔ یہ ہے اللہ رب العالمین کا خزانہ۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے مانگنے کا حکم دیا ہے، دعا قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی بھی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان ربکم حی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا، کہ تمہارا پروردگار کریم ہے، شرم و حیا کرنے والا ہے۔ جب بندہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اس کے سامنے اٹھاتا ہے تو ان دونوں ہاتھوں کو خالی واپس کرنے سے اللہ رب العالمین کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ میرے بندے نے اپنے دونوں ہاتھوں کو میرے بارگاہ میں اٹھایا، مجھ سے طلب کیا، کیسے میں اسے خالی واپس کر دوں؟ اللہ رب العالمین کو شرم و حیا محسوس ہوتی ہے کہ میں اپنے بندے کو خالی واپس کر دوں۔ اب غور کریں کہ اللہ نے مانگنے کا حکم دیا، قبول کرنے کا وعدہ کیا، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، اور خالی ہاتھ واپس کرنے سے اسے شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر بندہ اللہ رب العالمین سے طلب نہ کرے، مصیبت کے وقت اس رب کو بھول جائے جس کے خزانے میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں، اور اس کے در پر جا کر اپنی جھولی پھیلائے جو خود محتاج ہے، تو اس سے بڑا بد نصیب اور محروم کوئی ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا بد نصیب اور محروم کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں۔ دعا کرتے وقت بندہ کبھی بھی نقصان میں نہیں رہتا، ہمیشہ فائدے میں رہتا ہے۔ کم از کم اس کے کھاتے میں دعا کی نیکی لکھی جاتی ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ دعا عبادت ہے، وہ عبادت کر رہا ہوتا ہے، اس کے کھاتے میں نیکی لکھی جاتی ہے، اور یہ نیکی اس کے نامہ اعمال کے اندر قیامت کے دن ظاہر ہوگی۔ اس لیے بندہ دعا کرتے وقت کبھی بھی خسارے میں، نقصان میں نہیں رہتا۔ اس کی دعا قبول کرنے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ اب یہاں سوال آتا ہے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں کہ جب اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، اس نے دعا قبول کرنے کا وعدہ بھی کیا ہے، پھر بھی ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ہم دعائیں کرتے رہتے ہیں، بہت ساری دعائیں ہم نے کی، بہت ساری مصیبتیں ہمارے اوپر آئیں، ہم نے گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے مانگا، طلب کیا، قنوت نازلہ پڑھا، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ یہ شکایت بہت زیادہ لوگوں سے سننے کو ملتی ہے۔ اس لیے آج کے درس کا یہی موضوع رکھا گیا ہے کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ یہ اشکال جو لوگوں کے ذہن میں ہے، کتاب و سنت کی روشنی میں اس کا جواب تلاش کیا جائے، اس کا حل تلاش کیا جائے کہ آخر جب اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی بھی نہیں ہے، اسے خالی ہاتھ بندے کو واپس کرنے میں شرمندگی محسوس ہوتی ہے، اس کے باوجود ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کیوں ہے کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ اس کا آخر سبب کیا ہے؟ اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ کتاب و سنت کی روشنی میں اس کا جواب ہم تلاشنے کی انشاءاللہ اس درس میں کوشش کریں گے۔ اس لیے اس چیز کو بغور سنیں۔ جب بندہ اللہ رب العالمین سے کچھ طلب کرتا ہے اور بظاہر اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، اسے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میری دعا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو رہی ہے، تو اس کی بنیادی طور پر 4 وجہیں ہو سکتی ہیں۔ بنیادی طور پر اس کی 4 وجہیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے ذریعے
دعا کے بہت سارے آداب ہمیں سکھلائے ہیں، دعا کی قبولیت کے بہت سارے اسباب ہیں۔ جب بندہ ان اسباب کو اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ بغیر اسباب کی بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول کر سکتا ہے، لیکن اگر بندہ ان اسباب کو اختیار کرے تو دعا کی قبولیت کا چانس بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے جب بندہ ان اسباب کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین سے کچھ طلب کرے۔ وہ اسباب کیا ہیں ہم جانیں گے کتاب و سنت کی روشنی میں، اور ان اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے مانگیں گے تو انشاءاللہ ہماری دعائیں قبول ہوں گی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے۔ یہ تعلیم اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ جس رب نے دعا قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے اسی رب کی طرف سے یہ تعلیم ہے کہ دعا کرتے وقت ہم ان اسباب کو اختیار کریں۔ اس لیے ان اسباب کا بھی ہمیں علم ہونا چاہیے، اور دعا کرتے وقت ان اسباب کو اختیار کرنا چاہیے کہ جب اللہ رب العالمین سے ہم کچھ مانگے تو ساتھ میں ان اسباب کا بھی ہم خیال رکھیں تاکہ ہماری دعائیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہو۔ پہلا سبب ہے دعا کی قبولیت کا کہ جب ہم اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی جھولی پھیلائیں، اللہ رب العالمین سے کچھ طلب کریں تو صبر کے ساتھ گڑ گڑا کر اللہ رب العالمین سے مانگے، عجلت بازی سے پرہیز کریں۔ یہ پہلا سبب ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، دعا کرتے وقت ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ وہ محتاج ہے، دعا کرتے وقت اس کی شکل و صورت سے، اس کے ظاہری اعمال سے ایسا نہیں لگتا کہ وہ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی محتاجگی کو ظاہر کر رہا ہے۔ اور یہ بہت ضروری ہے کہ جب ہم اللہ رب العالمین سے کچھ مانگے تو یہ ظاہر کریں کہ ہم محتاج ہیں۔ اللہ رب العالمین کی صفت فقط یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کسی کا محتاج نہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ سمدیت کی جو صفت ہے یہ صرف اور صرف کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین کی ہے۔ وہ صرف بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ کے علاوہ تمام مخلوق اللہ رب العالمین کی محتاج ہے، چاہے اس کا مرتبہ اور مقام کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو جائے۔ وہ لوگوں کے درمیان بہت بڑے علامہ تصور کیے جاتے ہوں، سماج کے اندر بہت اونچا مقام و مرتبہ ہو، سب سے بڑی کرسی انہیں دی جاتی ہو، پورے علاقے کے سردار ہو، بلکہ پورے ملک کے سردار ہو، پوری دنیا کے سردار ہو، اس کے باوجود اللہ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا تھا اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا ایک حدیث کے اندر، انا سید ولد آدم، کہ میں بنی آدم کا سردار ہوں۔ اب غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام ملا ہوا ہے۔ دنیا کے اندر جتنے انسان آئے ان سب کے سردار ہیں۔ انا سید ولد آدم ولا فخر، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں بنی آدم کا سردار ہوں اور اس میں فخر کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہاں پر اس جملے پر بھی غور کریں کہ اللہ کے رسول کو سب سے اونچا مقام مل رہا ہے، اس کے بعد فوراً کہہ رہے ہیں کہ اس میں فخر کی کوئی بات نہیں ہے۔ آج ہمیں تھوڑا سا مقام مل جائے، کوئی بڑا ایگزام پاس کر لے تو فوراً ہم کیا لکھتے ہیں کہ بہت بڑے فخر کی بات ہے کہ ہم فلاں ایگزام میں کامیاب ہو گئے۔ اپنا کوئی رشتہ دار، اپنا کوئی دوست کسی ایگزام میں ٹاپ آ جائے، کوئی بڑی نوکری مل جائے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ بہت بڑے فخر کی بات ہے ہمارے لیے کہ ہمارا ہی ساتھی تھا جنہیں بڑی کامیابی ملی ہے۔ یہ فخر کرنے کی جو صفت ہے یہ اللہ رب العالمین کو صرف زیب دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، حدیث قدسی ہے، الکبریاء ردائی، الکبریاء ردائی، تکبر کرنا، فخر کرنا یہ میری چادر ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ فقط مناسب ہے کہ فخر کا لفظ استعمال کیا جائے، اور اللہ رب العالمین کے لیے فقط اس کو خاص کیا جائے۔ سب سے اونچا مقام ملنے کے باوجود اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ انا سید ولد آدم ولا فخر، میں بنی آدم کا سردار ہوں لیکن اس میں فخر کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ بطور خبر میں بیان کر رہا ہوں، بطور فخر نہیں۔ اللہ رب العالمین فخر کرنے والے کو
पसंद नहीं करता। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह अजीम मकाम व मर्तबा मिला हुआ है। खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की सिफत आप अहादीस के अंदर पढ़ें कि जब अल्लाह के रसूल अल्लाह ताला से कुछ तलब करते थे, कुछ मांगते थे, दुआ करते थे, तो अल्लाह के रसूल की सिफत क्या होती थी? इस मकाम पर पहुंचने के बावजूद भी अल्लाह के रसूल जब अल्लाह ताला से कुछ तलब करते तो गिड़गिड़ाकर तलब करते, सब्र के साथ, उजलतबाजी का इजहार नहीं करते थे, इससे परहेज करते थे। गज़वे बदर का आप वाक़या याद करें, 313 की तादाद है, सामने दुश्मनों की बहुत बड़ी फौज है और मुसलमान तकरीबन निहत्थे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में अपने हाथों को उठाते हैं, दुआ करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। यहां तक अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आके कहते हैं कि अल्लाह के रसूल बस करें, काफी है, आपने अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने गिड़गिड़ा कर दुआ की, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी दुआ को रद्द नहीं करने वाला। ये किस मकाम पर फायज है? तमाम बनी आदम के सरदार हैं, इसके बावजूद अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर तलब कर रहे हैं। और आज हमारी हालत क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन से कुछ मांगना होता है तो ऐसा महसूस होता है कि जब हम बेनियाज हैं, मोहताज नहीं, हम अपनी मोहताज की जाहिर नहीं करते। दुनिया के किसी शख्स के सामने अगर कर आप कुछ तलब करें, आपको कुछ देने वाला नहीं होता वो। आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में अपनी झोली फैला रहे हैं। जरा गौर करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से आप तलब कर रहे हैं तो आपकी सिफत क्या होनी चाहिए। तो दुआ की कबूलियत के असबाब में से यह है कि इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने जब अपनी झोली फैलाए तो अदब के साथ गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला से तलब करे और उजलतबाजी का मुदाहरा ना करे। हदीस के अंदर आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस के अंदर फरमाते हैं, ला यज़ालु युस्तजाबु लिल अब्द मा लम यदउ बिइस्मिन औ क़तीअति रहमिन मा लम यस्तअजिल। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे बंदे की दुआ को कबूल करता है जो बंदा कोई बद्दुआ नहीं करता, किसी गुनाह के ताल्लुक से अल्लाह ताला से सवाल नहीं करता। मसलन कोई शख्स इस तरह की दुआ करे कि अल्लाह, मैंने एक गाने बजाने की या जुए की या शराब की दुकान खोली है, उसके अंदर खूब बरकत दे। ये दुआ क्या है? एक गुनाह के ताल्लुक से दुआ कर रहा है। तो इस तरह की दुआ नहीं करता, बल्कि नेक दुआ अल्लाह ताला से करता है। इसी तरह अपने रिश्तेदारों से कता ताल्लुकी की दुआ नहीं करता। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे बंदे की दुआ को कबूल करता है। कब? मालम यस्ताजिल, जब तक कि वो उजलत का इजहार नहीं करता, जल्दबाजी का इजहार नहीं करता। साहबा इकराम ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, ये इस्तेजाल क्या है, ये उजलतबाजी क्या है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, क़द दअउतु व क़द दअउतु फलम अरा यस्तजीबु ली फयस्तहसिरु इंदा ज़ालिक व यदअु दुआ। इस्तेजाल का माना यह है कि वो बंदा कहे कि मैंने बहुत ज्यादा अल्लाह ताला से मांगा, हमेशा मांगते ही रहता हूं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मेरी दुआ कबूल नहीं होगी। फिर वो क्या करता है? हसरत और अफसोस करते हुए दुआ करना छोड़ देता है। तो यह है इस्तेजाल, उजलतबाजी का मुदाहरा करना। तो कभी भी इंसान को इस तरह उजलतबाजी के मुदाहरे से कभी भी इस तरह का मुदाहरा नहीं करना चाहिए और इस तरह के अमल से परहेज करना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं कहना चाहिए कि मैंने बहुत ज्यादा दुआ की, बहुत ज्यादा दुआ की, लेकिन मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही है, और इस तरह फिर वो दुआ करना ना छोड़ दे। यह है पहला सबब कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने गिड़गिड़ा कर तलब करे, उजलत का इजहार ना करे और सब्र के साथ हमेशा दुआ करता रहे। दूसरा सबब है आजिजी और इनकिसारी के साथ दुआ करे। खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका हुक्म दिया है, उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नेक बंदों के ताल्लुक से बयान किया कुरान करीम के अंदर, इन्नहुम कानू युसारिऊन फिल खैरात व यदऊनना रगबन व रहबा, कि मेरे जो नेक बंदे हैं वो रगबत और रहबत के साथ मुझसे तलब करते हैं, रगबत और रहबत के साथ मुझसे तलब करते हैं।
تو یہ انسان کی صفت ہونی چاہیے کہ رغبت اور رہبت کے ساتھ. رغبت اور رہبت کا کیا معنی ہے؟ رغبت اور رہبت کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے پاس جو انعام و اکرام ہے اس کی دل کے اندر تڑپ ہو، یہ ہے رغبت. اور رہبت کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے عذاب سے انسان ڈرتا رہے. تو جب بھی انسان اللہ تعالیٰ سے کچھ طلب کرے اس کی دل کی کیفیت یہ ہو کہ اللہ کے پاس جو انعام و اکرام ہے اللہ رب العالمین وہ عطا کرے اور اس کے عذاب سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ رکھے. تو بندے کی کیفیت دعا کے وقت یہ ہو. اسی طرح ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ تم اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی جھولی پھیلاؤ، اللہ تعالیٰ سے طلب کرو. کس طرح؟ عاجزی انکساری کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ اور آہستہ آہستہ. بہت سارے لوگ اونچی آواز میں اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے ہیں، اونچی آواز سے دعا مانگتے ہیں. آپ چلے جائیں خصوصاً خانہ کعبہ مکہ مکرمہ حج کے موسم میں یا عمرے کے موسم میں بھی بہت سارے لوگ وہ پائیں گے کہ بہت اونچی آواز سے دعا کرتے رہتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اس سے منع کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے بعض اصحاب کو دیکھا کہ وہ اونچی آواز پہ اللہ تعالیٰ سے طلب کر رہے ہیں تو آپ نے اس سے منع کیا کہ اونچی آواز میں اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کی جائے. یہ ادب کے بھی خلاف ہے اور یہ دعا کے قبولیت کے جو اسباب ہیں اس کے بھی خلاف ہے. تو یہ دوسرا سبب ہے کہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا کی جائے. تیسرا سبب ہے کہ جب بندہ دعا کرے تو سچے دل سے دعا کرے، اخلاص کے ساتھ دعا کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. اگر کوئی بندہ سچے دل سے اللہ رب العالمین سے طلب کرے تو اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو کبھی بھی محروم نہیں کرتا. یہاں تک کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے مشرکین کے بارے میں کہا ہے کہ جب یہ مشرکین دریائی سفر میں ہوتے ہیں اور کسی طوفان کے شکار ہو جاتے ہیں تو ایسے موقع پر انہیں یقین ہوتا ہے کہ اس طوفان سے بچانے والا فقط اور فقط کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. اس وقت ہمارے جو معبودان باطلہ ہیں وہ ہمیں اس طوفان سے نہیں بچا سکتے. تو کیا کرتے ہیں؟ ایسے موقع پر صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے سچے دل سے نجات کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے مشرکین کی اس کیفیت کو نقل کیا ہے. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. ان مشرکین کی حالت یہ ہے کہ جب یہ کشتی میں دریا میں سفر کر رہے ہوتے ہیں تو اس موقع پر دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ رب العالمین سے اخلاص کے ساتھ دعا کرتے ہیں. اللہ رب العالمین کو اخلاص کے ساتھ کی جانے والی دعا اتنی پسند ہے کہ مشرکین بھی اگر طلب کرے تب بھی اللہ رب العالمین انہیں محروم نہیں کرتا. تو اگر مسلمان اللہ رب العالمین کے سامنے اخلاص کے ساتھ دعا کرے تو کیا اللہ رب العالمین انہیں محروم کر دیں گے؟ تو دعا کرتے وقت سچے دل سے دعا کریں، اخلاص کے ساتھ دعا کریں. حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادعوا اللہ تعالی وانتم موقنون بالاجابہ. جب اللہ سے دعا کرو تو تمہارے دل کے اندر یقین ہو کہ اللہ تعالی ہماری دعا قبول کرنے والا ہے. دل کے اندر یقین ہو کہ اللہ تعالی ہماری دعا قبول کرنے والا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دعاء من قلب غافل لہ. جان لو کہ اللہ رب العالمین ایسے بندے کی دعا قبول نہیں کرتا جس کا دل اللہ رب العالمین سے غافل ہو، لہو لعب کے اندر وہ مبتلا ہو. تو اللہ رب العالمین ایسے غافل بندے کی دعا کو قبول نہیں کرتا. اس لیے جب اللہ رب العالمین سے دعا کرے تو اس طرح آپ کے دل کی کیفیت ہو کہ دعا قبول ہونے کا یقین ہو دل کے اندر. سلف صالحین کے تعلق سے آتا ہے کہ جب وہ نماز استسقاء کے لیے نکلتے تو اپنے گھر کے چھت کو جہاں سے پانی گرنے والا ہے اچھی طرح صاف صفائی کر لیتے اور نیچے اس پانی کو اکٹھی کرنے کا بندوبست کر کے جاتے. کوئی کہتا کہ ابھی تو بارش ہوئی نہیں تو کیا کہتے
کہ اللہ رب العالمین سے بارش طلب کرنے کے لیے ہی جا رہا ہوں، یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہماری دعا قبول کرے گا، بارش ہوگی تاکہ یہ پانی برباد نہ ہو جائے۔ اب غور کریں کہ دل کی کیفیت ان کی کیا ہے، کہ کس قدر دل کے اندر یقین ہے کہ جب اللہ رب العالمین کے سامنے ہم اپنی جھولی پھیلائیں گے، اللہ سے دعا کریں گے، تو اللہ ہماری دعا کیوں قبول نہیں کرے گا؟ اللہ ضرور ہماری دعا قبول کرے گا۔ جب بندے کے دل کی کیفیت یہ ہو تو اللہ رب العالمین ایسے بندے کو کبھی بھی محروم نہیں کرتا۔ تو دل کی کیفیت آپ کی یہ ہونی چاہیے۔ پانچواں سبب یہ ہے کہ اعمال صالحہ کے بعد دعا کرنے کی کوشش کریں۔ کوئی بھی نیک عمل کرے تو اس نیک عمل کے بعد اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ آپ نے کسی کا تعاون کیا، کسی فقیر کو کوئی صدقہ دیا، قرآن کی تلاوت کی، نماز پڑھی، آپ نے روزہ رکھا، کوئی بھی نیک عمل کیا، اس نیک عمل کے بعد دعا کرنے کی کوشش کریں۔ اس سلسلے میں قرآن کریم کے اندر بھی اور احادیث کے اندر بھی متعدد نصوص وارد ہے کہ عمل صالح کے بعد جب بندہ اللہ تعالیٰ سے کچھ طلب کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے موقع پر بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا، بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ مثلا قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے صالحین کے بارے میں فرمایا ہے، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، کہ خیر کے کاموں میں وہ سبقت کرنے والے ہوتے ہیں، آگے بڑھ کر خیر کے کام انجام دینے والے ہیں، اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور رغبت و رہبت کے ساتھ ہم سے طلب کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ تو دیکھیں اللہ رب العالمین نے پہلے کیا ذکر کیا؟ خیر کے کاموں میں سبقت کا ذکر کیا، اس کے بعد دعا کا تذکرہ کیا، یسارعون فی الخیرات وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس کے بعد آگے اور کئی دعائیں ہیں۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے جب بیت اللہ کا قیام کیا، بیت اللہ کی تعمیر مکمل کر لی، اس کے بعد اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی جھولی پھیلائی اور اللہ رب العالمین سے دعا کرنے لگے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے۔ تو یہ دعا ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے کب کی تھی؟ بیت اللہ کی تعمیر سے فراغت کے بعد۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نیک عمل کے بعد انسان کو دعا کرنی چاہیے، ایسے موقع پر اللہ رب العالمین بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں، ما من عبد مؤمن یذنب ذنبا فیتوضا، کہ جب کوئی بندہ کوئی گناہ کرتا ہے اور پھر اس کے بعد وضو کرتا ہے، فیحسن الطہور، اور بہترین طریقے سے وضو کرتا ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وضو کرتے وقت اتنی جلد بازی سے وضو کرتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ انہوں نے سر کا مسح کیا یا نہیں کیا، یہاں تک کہ بعض اعضاء خشک بھی رہ جاتے ہیں۔ وضو کرتے وقت ہمیشہ انسان کو اطمینان کے ساتھ وضو کرنا چاہیے، خصوصاً سر کے مسح کے وقت پورے سر کا مسح کرنا چاہیے۔ اکثر و بیشتر لوگوں کو آپ دیکھیں جب وضو کر رہے ہو کھڑے ہو جائیں، آپ پائیں گے کہ سر کے مسح کے وقت انتہائی بخالت سے کام لیتے ہیں اور جلد بازی میں سر کے کچھ حصے کا مسح کر کے فوراً مسجد میں نماز کے لیے آ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ فیحسن الطہور، بہترین طریقے سے وہ وضو کرتا ہے۔ ثم یصلی رکعتین فیستغفر اللہ، پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے۔ الا غفر اللہ لہ، تو ایسے بندوں کی اللہ رب العالمین گناہیں معاف کر دیتا ہے۔ جب بندہ اس طرح پہلے وضو کرتا ہے، پھر وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، اس کے بعد اپنے گناہوں سے اللہ رب العالمین کے حضور بخشش طلب کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو بخش دیتا ہے، ایسے بندوں کے اللہ رب العالمین مغفرت فرماتا ہے۔ تو عمل صالح کے بعد جب بندہ دعا کرے تو اللہ رب العالمین ایسے بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اس لیے جب بھی آپ سے کوئی نیک کام ہو، اس نیک کام کے بعد
اللہ رب العالمین سے طلب کرے، اللہ رب العالمین سے مانگے. یہ دعا کی قبولیت کا ایک اہم سبب آپ نے اختیار کیا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی. دعا کی قبولیت کا ایک اہم سبب ہے، بلکہ بہت سارے علماء نے یہ کہا ہے کہ دعا کی قبولیت کے شروط میں سے یہ ہے. وہ کیا ہے؟ حلال کمائی کمانا، حلال کمائی استعمال کرنا، خود کھانا، اپنے بال بچوں کو کھلانا، چاہے وہ کھانا ہو، چاہے پینا ہو، چاہے لباس ہو، چاہے گھر ہو، چاہے کچھ بھی ہو. آپ کی زندگی میں حرام کی آمیزش نہ ہو. ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھیں. جب آپ کی زندگی میں حرام داخل ہو جاتا ہے تو یہ دعا کی عدم قبولیت کا بہت بڑا سبب ہے. جب بندہ دعا کرتا ہے اللہ رب العالمین سے اور اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کی غذا حرام ہے، اس کا کپڑا حرام ہے، تو بہت بعید ہے کہ اس بندے کی دعا قبول ہو جائے. اللہ رب العالمین اس بندے کی دعا قبول کر لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ایک بندے کی مثال بیان کی. رجل اشعث اغبر يمد يديه الى السماء، رجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء، يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغزي بالحرام فأنا يستجاب لذلك. ایک بندے کی مثال اللہ کے رسول نے بیان کی کہ ایک بندہ طویل مسافت طے کر کے خانے کعبہ پہنچتا ہے، بہت دور سے سفر کر کے آ رہا ہے، اور دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ سفر کی حالت میں دعا قبول کی جائے. سفر کی حالت میں دعا کی جائے، یہ دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ہے. تو یہ بندہ کیا کر رہا ہے؟ بہت دور سے سفر کر کے آ رہا ہے، ایک سبب اس نے اختیار کیا. اس کے بعد کیا بیان کیا اللہ کے رسول نے؟ رجل یطیل السفر اشعث اغبر، پراگندہ حال ہے، گرد و غبار سے بھرا ہوا ہے، یعنی اس کی ظاہری صفت انتہائی عاجزی اور انکساری والی ہے. اور ابھی میں نے ذکر کیا کہ دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے کیا ہے کہ عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کیا جائے، تو اس نے یہ سبب بھی اختیار کیا. اس کے بعد کیا ہے؟ یمد یدیہ الی السماء، اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کرتا ہے. اور دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کی جائے، لیکن کن جگہوں پر؟ جن جگہوں پر اللہ کے رسول سے ثابت ہے یا عام دعائیں. لیکن جو دعائیں زمان اور مکان کی قید کے ساتھ سنت کے اندر وارد ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی وہاں پر اتباع کی جائے گی. یعنی زمان کے ساتھ اور مکان کے ساتھ جو دعائیں وارد ہیں. مثلا حمام میں داخل ہوتے وقت آپ دعا کر رہے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے وقت دعا کر رہے ہیں، سنت کے اندر آپ کو یہ دعا سکھلائی گئی ہے حدیث کے اندر، تو یہ دعا زمان کے ساتھ اور مکان کے ساتھ قید ہے. واضح سمجھے آپ نے؟ آپ کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھانے سے پہلے دعا ہے، کھانا کھانے کے بعد دعا ہے، تو یہ دعا زمان کے ساتھ، وقت کے ساتھ قید ہے. حدیث کے اندر ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ اس موقع پر دعا کی جائے. تو جو دعائیں زمان کے ساتھ اور مکان کے ساتھ، وقت کے ساتھ اور جگہ کے ساتھ قید ہو کر آئی ہے سنت رسول کے اندر، احادیث کے اندر، ان دعاؤں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی جائے گی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہاتھ اٹھا کر دعا کی ہے تو وہاں پر ہاتھ اٹھا کر دعا کی جائے گی. اگر اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کی ہے تو بغیر ہاتھ اٹھائے وہاں پر دعا کی جائے گی. مثلا اگر کوئی شخص کہے کہ ابھی ہم نے سنا کہ دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے کیا ہے؟ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا. اب اگر کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو مسجد میں داخل ہو تو کیا دعا پڑھتا ہے؟ جی بتائیں. اللہم افتح لی ابواب رحمتک. وہ ہاتھ اٹھا کر کے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کیا خیال ہے؟ اس کا یہ طریقہ صحیح ہے؟ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کی ہمیں تعلیم دی ہے، لیکن ہاتھ اٹھانے کا تذکرہ یہاں پر موجود نہیں ہے. جن جگہوں پر ہاتھ اٹھانے کا تذکرہ ہے ان جگہوں پر ہاتھ اٹھا کر دعا کی جائے گی. لیکن جو عام دعائیں ہیں، آپ کو کسی چیز کی ضرورت پڑی، آپ
کسی امتحان میں داخل ہو رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی جھولی پھیلائیں اور کامیابی کی دعا کریں. آپ کا بچہ بیمار ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس کے لیے دعا کریں، یہ عام دعا ہے. تو ایسے موقع پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا بہتر ہے، افضل ہے، بلکہ دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ہے. تو یہ بندہ کیا کر رہا ہے؟ یمد یدیہ الی السماء، اپنی دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیے ہوئے ہے. یہ سبب بھی اس نے اختیار کیا. اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ یقول یا رب یا رب، یا رب یا رب کی صدا لگا رہا ہے. اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ رب ہے. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام رب ہے. اللہ کے نام کے وسیلے سے اس سے مانگ رہا ہے، اور یہ دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے انتہائی اہم سبب ہے کہ دعا کرتے وقت اللہ رب العالمین کے ناموں کا وسیلہ دیا جائے، وسیلہ پکڑا جائے. تو یہ بندہ یہ سبب بھی اختیار کر رہا ہے. بلکہ آپ غور کریں، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ابلیس کے تعلق سے بیان کیا ہے. ابلیس کی دعا کو اللہ رب العالمین نے قبول کر لیا جب اللہ رب العالمین کے اس نام کے وسیلے سے اس نے دعا کی. اور کیا کہا؟ رب انذرنی الی یوم یبعثون، کہ اے اللہ، اے میرے پروردگار، جس انسان کی وجہ سے آج مجھے جنت سے نکالا جا رہا ہے، قیامت تک انہیں گمراہ اور بہکانے کا مجھے پاور دیا جائے، مجھے طاقت دیا جائے. اللہ رب العالمین نے ابلیس کی دعا بھی قبول کر لی اور اسے یہ مہلت دے دی. تو ابلیس کی دعا بھی اگر وہ اللہ رب العالمین کے نام کے وسیلے سے دعا کرے تو اللہ رب العالمین قبول کر لیتا ہے. یہ بندہ یہ سبب بھی اختیار کر رہا ہے. اس نے دعا کی قبولیت کے 4 اسباب کو اختیار کیا. سفر کی حالت، رجل یطیل السفر، لمبی مسافت طے کر کے خانہ کعبہ پہنچا ہے، پراگندہ حال ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہے، اور یا رب کی صدا بھی لگا رہا ہے. دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے 4 اسباب کو اس نے اختیار کیا. اس کے باوجود بھی اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو رہی ہے. کیوں؟ اسی حدیث کے اندر بیان ہوا ہے. دعا کی عدم قبولیت کے 4 اسباب کا اسی حدیث کے اندر تذکرہ ہے. ایک ہی حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے دعا کی قبولیت کے 4 اسباب بیان کیے، اور اسی حدیث میں دعا کی عدم قبولیت کے بھی 4 اسباب کا اللہ کے رسول نے ذکر کیا. وہ کیا ہے؟ اسی حدیث کے اندر اللہ کے رسول آگے فرماتے ہیں، مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام. 4 چیزیں، اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، اور اس کی غذا بھی حرام کا ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ کھانے اور پینے کا جب تذکرہ ہو گیا تو پھر غذا کا الگ سے تذکرہ کیوں کیا؟ اسی کو نہ غذا کہتے ہیں، کھانے اور پینے کو. میرے بھائیوں، صرف کھانا پینا غذا نہیں ہے. ہمارے جسم کو صرف کھانے اور پینے کی ضرورت نہیں ہے. کھانے اور پینے کے علاوہ بھی ہمارے اس جسم کو بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے اس جسم کو باقی رکھنے کے لیے. مثلا نیند کی ضرورت ہے یا نہیں؟ یہ کھانا اور پینا نہیں ہے. اگر کوئی بندہ اچھے طریقے سے کھا رہا ہے، پی رہا ہے، لیکن نہیں سو رہا ہے، اس نے نیند ترک کر دی، کیا خیال ہے وہ باقی رہے گا؟ زندہ رہ سکتا ہے؟ کتنے دنوں تک زندہ رہ سکتا ہے؟ بہت دنوں تک وہ زندہ نہیں رہ سکتا بغیر نیند کے. تو نیند بھی غذا کے اندر شامل ہے. اس طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں جو غذا کے اندر شامل ہیں. تو حدیث کے اندر کیا کہا؟ وغذی بالحرام، اس کی غذا بھی حرام کا ہے. کھانے اور پینے کے علاوہ ہم نے ابھی ذکر کیا کہ نیند بھی غذا میں شامل ہے. یہ حرام کا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا نہیں ہو سکتا؟ نماز کے وقت کوئی بندہ سویا رہے، اسے فکر نہ ہو، تو اس نیند کا حکم کیا ہے؟ یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ یہ حرام ہے. جب رات کو وہ سو رہا ہے تو الارم کس وقت کا لگا رہا ہے؟ 8 بجے کا، 9 بجے کا، جو آفس میں جانے کا وقت ہے. فجر کی نماز کا الارم نہیں لگا رہا ہے، پہلے سے وہ پلان کر کے سو رہا ہے کہ فجر کی نماز مجھے چھوڑنی ہے. تو یہ غذا جو ہے، نیند کی غذا، یہ غذا اس کی کیا ہوئی؟ حرام کی غذا ہوئی. وغذی بالحرام، اس کی غذا بھی کیا ہے؟ حرام ہے.
فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کی دعا کیسے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکتی ہے؟ حافظ ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ فتح الباری، جو ان کی صحیح بخاری کی بہت ہی عمدہ شرح ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ شرح مکمل نہیں ہو سکی اور کتاب الصلاۃ تک ہی وہ شرح کر پائے تھے، اس کے بعد ان کی وفات ہو گئی۔ جس انداز کی یہ شرح ہے صحیح بخاری کی، اگر یہ شرح مکمل ہوتی تو صحیح بخاری کی سب سے عمدہ شرح مانی جاتی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ شرح مکمل نہیں ہو سکی۔ کتاب الصلاۃ تک یہ شرح موجود ہے اور چھپی ہوئی ہے۔ اس حصے کو پڑھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ انتہائی عمدہ شرح ہے۔ تو حافظ ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ کا جو جملہ ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس بندے کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ بہت بعید ہے کہ اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ قبول ہی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اس بندے کی دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول کر سکتا ہے، لیکن انہوں نے ایسے اسباب کو اختیار کیا ہے جو دعا کی عدم قبولیت کے اسباب ہیں۔ اس وجہ سے دعا کی قبولیت کے اسباب اختیار کرنے کے باوجود بھی اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اس لیے دعا کے ان اسباب کو اختیار کرنا ضروری ہے کہ اس کی کمائی حلال کی کمائی ہو۔ اسی طرح دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے یہ ہے کہ دعا کرنے سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف کی جائے، دعا کرنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے، اس کا اہتمام کریں۔ دعا کرنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا خصوصی اہتمام کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اللہ رب العالمین سے وہ کچھ طلب کر رہا ہے نماز کی حالت میں، لیکن دعا کرنے سے پہلے نہ انہوں نے اللہ رب العالمین کی کوئی تعریف و توصیف کی اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجل ھذا، اس بندے نے دعا کرنے میں بہت جلد بازی کی، اس بندے نے دعا کرنے میں بہت جلد بازی کی، نہ اللہ کی تعریف و توصیف کی اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ پھر اس بندے کو بلایا اور کہا اذا صلی احدکم فلیمدأ بتمجید ربہ جل وعز والثناء علیہ ثم یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم یدعو بعد بما شاء، کہ جب تم میں سے کوئی اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا چاہے تو سب سے پہلے کیا کرے؟ وہ اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف کرے، اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اس کے بعد جو چاہے اللہ رب العالمین سے طلب کرے، اس کے بعد جو چاہے اللہ رب العالمین سے طلب کرے۔ تو دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف کی جائے دعا کرنے سے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے، اس کے بعد اللہ رب العالمین سے طلب کیا جائے۔ اسی طرح دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کے بعد خاص اوقات ہیں، اسی طرح دعا کی قبولیت کی بعد خاص جگہیں ہیں۔ گرچہ بہت سارے لوگوں کے لیے ان جگہوں تک جانا آسان نہیں ہے، مثلا خانہ کعبہ ہے، عرفہ ہے، مینا ہے، مزدلفہ ہے، تو دعا کی قبولیت کی کچھ خاص جگہیں ہیں جن جگہوں پر اللہ رب العالمین بندوں کی دعا قبول کرتا ہے، لیکن کچھ خاص اوقات ہیں، اور یہ اوقات دنیا میں رہنے والا کسی بھی خطے میں انسان دعا کر سکتا ہے، صرف اسے چاہیے کہ ان اوقات میں دعا کرنے کا اہتمام کرے۔ وہ اوقات کیا ہے؟ غور سے سنیں۔ سب سے اہم وقت ہے دعا کرنے کا رات کا آخری حصہ، جو کہ تہجد کا وقت ہے، فجر سے پہلے کا وقت۔ اگر آپ تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکتے، بہت زیادہ اپنی ڈیوٹی سے اپنے کام سے تھکے ہوتے ہیں، آپ کے لیے آسان نہیں ہوتا کہ تہجد کی نماز پڑھیں، مشورہ دوں گا کہ کم از کم فجر سے 5 منٹ 10 منٹ پہلے بیدار ہونے کی کوشش کریں۔ کس لیے؟ اللہ رب العالمین سے دعا کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین سے طلب کرنے کے لیے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ رات کے آخری پہر
اللہ رب العالمین آسمان دنیا میں نزول فرماتا ہے اور خود صدا لگاتا ہے، ندا لگاتا ہے، آواز لگاتا ہے کہ ہے میرا کوئی بندہ جو مجھ سے طلب کرے، میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ اللہ رب العالمین خود صدا لگاتا ہے، خود آواز دیتا ہے، اور ایسے موقع پر ہم سوئے رہتے ہیں، غافل پڑے رہتے ہیں اپنے بستروں پر۔ دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے سب سے اہم وقت ہے کہ اس وقت بندہ اٹھے اور اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی حاجت پیش کرے، انشاءاللہ اس کی دعا قبول ہوگی۔ اسے اپنی دعا کی قبولیت کا اثر خود اپنی زندگی کے اندر دکھائی دے گا۔ اس لیے اگر نماز پڑھ سکتے ہو تو سب سے بہتر ہے کہ نماز پڑھیں اس وقت اور نماز کے اندر دعا کریں۔ اگر نماز پڑھنا آپ کے لیے مشکل بھی ہو رہا ہو تو کم از کم 5-10 منٹ پہلے، ایسے تو فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہی ہے، یہ تو کوئی آپشن نہیں ہے نا، فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یہ اسلام کے اندر یہ تصور ہی نہیں ہے کہ کوئی انسان نماز چھوڑ دے، یہ تصور نہیں ہے۔ ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ کوئی انسان فجر کی نماز نہیں پڑھے گا، تو نماز کے لیے تو اسے اٹھنا ہی ہے۔ وہ اپنے اٹھنے کا وقت تھوڑا بدل دے، جس وقت وہ بیدار ہو رہا ہے اس سے 10 منٹ پہلے، اذان سے 10 منٹ پہلے بیدار ہونے کی کوشش کرے، اور ایسے موقع پر اٹھ کر اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی جھولی پھیلائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ جو کچھ بھی اسے مانگنا ہے ایسے موقع پر اللہ رب العالمین سے مانگ دے۔ اللہ رب العالمین خود قبول کرنے کے لیے آواز لگاتا ہے کہ ہے کوئی میرا بندہ، من یدعونی فاستجیب لہ، من یسألنی فاعطیہ، من یستغفرنی فاغفر لہ، کہ کوئی ہے میرا بندہ جو مجھ سے طلب کرے گا، میں خود حاضر ہوں اس کی دعا قبول کرنے کے لیے، اسے دینے کے لیے۔ اگر کوئی بندہ مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا چاہے تو اسے بخشنے کے لیے میں خود موجود ہوں۔ کوئی ہے بندہ میرا جو مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا چاہے تاکہ میں اسے بخش دوں؟ اللہ رب العالمین خود آواز لگاتا ہے۔ اس لیے فجر سے پہلے اٹھنے کا اہتمام کریں اور دعا کرنے کا اہتمام کریں، یہ سب سے اہم وقت ہے۔ دوسرا وقت ہے سجدے کے وقت دعا کرنا۔ نماز کی حالت میں جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے نماز کے اندر، تو حدیث کے اندر آتا ہے اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، کہ جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین کے سب سے قریب ہوتا ہے وہ۔ اس لیے فَأَكْثِرُ الدُّعَاء، ایسے موقع پر بکثرت اللہ رب العالمین سے طلب کرو، بہت زیادہ اللہ رب العالمین سے مانگو، اللہ رب العالمین سے طلب کرو۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث کے اندر آتا ہے فَقَمِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، سجدے کی حالت میں جب بندہ دعا کرتا ہے تو مناسب ہے کہ اس بندے کی دعا کو قبول کر لیا جائے۔ اس لیے سجدے کی حالت میں انسان کو بکثرت دعا کرنی چاہیے۔ اب یہاں ایک سوال آتا ہے کہ سجدے کی حالت میں ہم کون سی دعا کر سکتے ہیں؟ کیا صرف وہی دعائیں جو کتاب و سنت کے اندر وارد ہیں، یا اپنی زبان میں بھی دعا کر سکتے ہیں؟ کسی کا بیٹا بیمار ہے، کسی کو امتحان میں کامیاب ہونا ہے، کسی کو نوکری چاہیے، کسی کو اور کچھ چاہیے، ہر ایک کی حاجت مختلف ہے، اور اپنی حاجت کے اعتبار سے مسنون دعا نہیں مل رہی ہے، تو کیا اپنی حاجت کو سجدے کی حالت میں ہم پیش کر سکتے ہیں اللہ رب العالمین کے سامنے یا نہیں پیش کر سکتے؟ راجح قول کے مطابق اپنے الفاظ میں بھی سجدے کی حالت میں ہم دعا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اپنے الفاظ میں، چاہے وہ عربی زبان کے اندر ہو یا غیر عربی زبان کے اندر ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے صرف زبان کی بنا پر کسی کو فضیلت نہیں دی ہے کہ کسی کو عربی زبان آتی ہے تو صرف وہی دعا کر سکتا ہے، کسی کو یہ زبان نہیں آتی تو اس فضیلت سے محروم ہے۔ اللہ رب العالمین کی شریعت کے اندر اس طرح کی تفریق نہیں ہے کہ عربی جاننے والے کو غیر عربی جاننے والوں پر فضیلت ہو کوئی، اور صرف وہی لوگ دعا کر سکتے ہو جو عربی زبان جانتے ہو، اور جن کو عربی زبان نہیں آتی وہ دعا نہیں کر سکتے۔ شریعت کے اندر اس طرح کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ اس لیے جس زبان میں انسان دعا کرنا چاہے دعا کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تقریباً 40 سال کا عرصہ گزر چکا، میں نے گزشتہ 40 سال میں کوئی ایک سجدہ بھی ایسا نہیں کیا ہے جس میں اپنے استاذ امام شافعی کے لیے میں نے دعا نہ کی ہو۔ اللہ اکبر۔ آج کی دنیا میں کوئی شاگرد ایسا مل سکتا ہے؟
جو اپنے استاد کے لیے اس طرح دعا کر سکتا ہو؟ استاد اور شاگرد کا جو رشتہ ہوتا ہے انتہائی پاک رشتہ ہوتا ہے، انتہائی نفیس رشتہ ہوتا ہے۔ ہر وہ شخص جس سے آپ نے دین کا کوئی علم سیکھا یا دنیا کا بھی کوئی علم سیکھا، وہ آپ کا استاد ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کون ہے؟ ایک مذہب کے امام ہے، مذہب حنبلی کے امام ہے۔ اور آج کل جو مذاہب کے درمیان نفرتیں ہیں نا، یہ سلف صالحین کے اندر اس کا تصور نہیں تھا۔ آج نفرتوں کی دیوار کھڑی ہے۔ کوئی شافعی کسی حنبلی کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہتا، کوئی حنفی کسی شافعی کو اور کسی مالکی کو اپنی بیٹی نہیں دینا چاہتا، بلکہ بعض لوگ تو یہ بھی فتوے لگاتے ہیں کہ اگر کسی کے پیچھے نماز پڑھ لی تو بیوی پر طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور نئے سرے سے لوگ شادی بھی کرواتے ہیں، نکاح بھی پڑھواتے ہیں۔ ایسے بھی واقعات سننے کو ملتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے تعلق سے امام احمد بن حنبل کیا فرماتے ہیں کہ گزشتہ 40 سال میں کوئی ایسا سجدہ میں نے نہیں کیا جس میں اپنے استاد امام شافعی کے لیے میں نے دعا نہ کی ہو۔ یہاں پر محل استدلال کیا ہے کہ یہ دعا مأثور نہیں ہے، یہ دعائے غیر مأثور ہے۔ امام ابن بطال المالکی رحمہ اللہ نے بخاری کی ایک بہت ہی عمدہ شرح لکھی ہے، صحیح بخاری کی بہت ہی عمدہ شرح لکھی ہے۔ یہ متقدمین میں سے ہے، 5ویں صدی ہجری کے عالم ہے۔ یہ حافظ ابن حجر اور علامہ عراقی اور حافظ ابن رجب اور علامہ کرمانی، یہ سب جو ہیں ان سے، اور امام نووی رحمہ اللہ سے پہلے کے ہیں۔ یہ بخاری کی شروعات میں جو شرحیں کی گئی تھی ان شروحات میں اس کا شمار ہوتا ہے، شرح ابن بطال کا۔ تو امام ابن بطال المالکی رحمہ اللہ نے، اور الحمدللہ یہ کتاب چھپی ہوئی ہے، اپنی بخاری کی شرح کے اندر اس مسئلے کو تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ سجدے کی حالت میں غیر مأثور دعائیں کے کرنے کا کیا حکم ہے، اور سلف صالحین کے بے شمار نصوص ذکر کیا ہے کہ سجدے کی حالت میں غیر مأثور دعائیں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صرف جو مأثور دعائیں ہیں صرف وہی نہیں، بلکہ اپنی طرف سے بھی کوئی شخص دعا کرنا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ خلاصہ کیا ہوا کہ سجدے کی حالت میں ہمیں بکثرت دعا کرنی چاہیے۔ اپنی زبان میں بھی آپ دعا کرنا چاہے تو اس کی بھی اجازت ہے، انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر فرماتے ہیں لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی۔ جب اذان ہو جائے، بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، گفتگو کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں، بلکہ اکثر لوگوں کی حالت تو یہ ہے کہ نماز میں حاضر اسی وقت ہوں گے جب نماز کھڑی ہو جائے گی، تب اس سے پہلے آنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ گرچہ آپ اپنی دکان میں مشغول ہو، پھر بھی اذان کی آواز جب آپ کے کانوں میں آئے اس کے بعد دعا کرنا شروع کریں، اللہ رب العالمین سے طلب کریں۔ ایسے موقع پر بندے کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ اسی طرح جمعہ کے دن، جیسے آج جمعہ کا دن تھا نا، ابھی ہم سنیچر میں داخل ہو چکے ہیں، جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے اسی وقت نیا دن شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے تراویح کی نماز کب پڑھتے ہیں ہم؟ پہلی تراویح کب پڑھتے ہیں؟ ابھی آئندہ کل روزہ رکھنا ہے لیکن تراویح پہلے ہی پڑھتے ہیں نا۔ تو جیسے ہی سورج غروب ہو جائے نیا دن شروع ہو جاتا ہے۔ ہم سنیچر میں داخل ہو چکے ہیں۔ بہت سارے لوگ عقیق کے تعلق سے سوال کرتے ہیں کہ بچہ مغرب کے بعد پیدا ہوا، عشاء کے وقت پیدا ہوا ہے، تو کس دن عقیقہ کرنا ہے؟ تو اس مسئلے کو سمجھ لیں، یہ نیا دن داخل ہو چکا ہے۔ جیسے ہی سورج غروب ہوا نیا دن داخل ہو چکا ہے۔ تو گزشتہ کل کون سا دن تھا؟ جمعہ کا دن تھا۔ تو جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے، ایک ایسا وقت ہے جس وقت دعا کے قبول کرنے کا اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے۔ لیکن یہ وقت کون سا ہے؟ حدیث کے اندر اس کی صراحت نہیں آئی ہے کہ یہ وقت کون سا وقت ہے۔ مفسرین نے، محدثین نے اس کی کئی تشریح پیش کی ہے، اور ان تشریحات میں سب سے عمدہ اور سب سے قوی دو تشریح ہے، دو قول ہے۔ ایک قول ہے کہ جب خطیب خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھ جائے، خطیب خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھ جائے یہاں تک کہ خطبہ ختم ہو جائے، تو آہستہ آہستہ اگر کوئی شخص دعا کرنا چاہے تو دعا کر سکتا ہے، اور یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ ایک قول ہے۔
اور دوسرا قول یہ ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے، مغرب سے کچھ دیر پہلے دعا کی قبولیت کا وقت ہے جمعہ کے دن. اس لیے ہم نے دیکھا ہے مدینے کے اندر بہت سارے لوگوں کو، یعنی ایک عادت بنی ہوئی ہے لوگوں کی، اسی طرح تربیت ہوئی ہے، اور ہمیں بھی اپنے معاشرے کی تربیت اسی طرح کرنے کی ضرورت ہے کہ جمعہ کے دن خصوصی طور پر مغرب کی اذان سے 15-20 منٹ پہلے تقریباً مسجد بھر جاتی ہے، لوگ دعا میں مشغول ہو جاتے ہیں، فردن فردن، اکیلے اکیلے، اس لیے کہ دعا کی قبولیت کا یہ وقت ہے. تو اس طرح انسان کو چاہے جہاں بھی ہو، جمعہ کے دن مغرب سے پہلے 10 منٹ 15 منٹ پہلے دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. اسی طرح بارش نازل ہوتے وقت دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے. اسی طرح روزے کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے، سفر کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے. ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول فرماتے ہیں ثلاثۃ لا يرد دعاؤہم، 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں کی جاتی. کون ہے؟ الامام العادل، انصاف پسند بادشاہ. اور یہ کوئی آسان کام نہیں، بلکہ اپنے گھر کے اندر کوئی انصاف قائم کرے، یہی بہت بڑی بات ہو جاتی ہے. کوئی کسی مدرسے کا ناظم ہو، کوئی کسی مدرسے کا پرنسپل ہو، تو اپنے طلبہ کے درمیان انصاف قائم نہیں کر پاتا. کوئی ایم ایل اے ہو، ایم پی ہو، تو وہ انصاف نہیں کر پاتا. اور کوئی بادشاہ ہو اور اس کے باوجود انصاف پسند ہو، تو یہ معمولی بات ہے. اسی وجہ سے جن 7 قسم کے لوگوں کو عرش کے نیچے قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ ملے گی، ان میں سے پہلی قسم کے لوگ کون ہے؟ الامام العادل. یہ آسان کام نہیں ہے. اسی وجہ سے اگر کوئی حقیقت میں انصاف پسند ہو تو اس کے لیے اسی طرح بدلہ بھی، اس کی جزا بھی بہت ہی عظیم ہے. تو امام عادل، انصاف پسند بادشاہ کی دعا اللہ رب العالمین رد نہیں کرتا. اسی طرح الصائم حتی یفطر، روزے دار یہاں تک کہ افطار کر لے، یعنی روزے کی حالت میں بندے کی دعا قبول ہوتی ہے. اس وقت اللہ رب العالمین اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. روزے کی حالت میں بندہ کب رہتا ہے؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک. یہ پورا وقت جو ہے دعا کی قبولیت کا وقت ہے. یہ حدیث بعض اسانید میں، بعض طرق میں حتیٰ کی جگہ پر ہینا ہو گیا ہے، اور ایک لفظ بدل جانے کی وجہ سے اس کا پورا معنی بدل گیا ہے، اور اسی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو اس پر عمل کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے. اس کا معنی کیا ہو جائے گا؟ وَالصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرْ کی جگہ پہ جب پڑھیں گے وَالصَّائِمُ حِينَ يُفْطِرْ، کہ جب روزے دار کی دعا جب وہ افطار کرے، یعنی افطار کرتے وقت روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی. تو بہت سارے لوگوں نے اس حدیث کو ہینا یفطر پڑھا، اسی وجہ سے افطار کرتے وقت بہت سارے لوگ دعا کا اہتمام کرتے ہیں. حالانکہ حدیث کا اصل لفظ صحیح آسانی سے کیا ہے؟ حتیٰ کا لفظ ہے، ہینا کا لفظ نہیں ہے. تو یہ صرف افطاری کے وقت خاص نہیں ہے، بلکہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک جب آپ روزے کی حالت میں ہے، پورے وقت کو یہ فضیلت شامل ہے. اس لیے روزے کی حالت میں دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. اسی طرح ودعوت المظلوم، مظلوم کی دعا اللہ رب العالمین رد نہیں کرتا. ایک دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ مظلوم کی دعا اور اللہ رب العالمین کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں ہے. یہاں تک کہ اگر مظلوم غیر مسلم بھی رہے اور ظالم مسلمان رہے، تب بھی مسلمان کے خلاف غیر مسلم مظلوم کی دعا اللہ رب العالمین قبول کر لیتا ہے. اس لیے مظلوم کی دعا سے بچنا چاہیے. کبھی بھی مظلوم کی آہ نہ لے، کسی پر ظلم نہ کرے. اگر آپ نے کسی پر ظلم کیا اور اس نے اپنے ہاتھ اٹھا دیا اللہ کی بارگاہ میں، گرچہ وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین اس کی دعا قبول کر لیتا ہے. گرچہ آپ ظالم ہو اور مسلمان ہی کیوں نہ ہو، آپ کے برخلاف اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. اس لیے مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے. تو یہ چند اسباب ہیں دعا کی قبولیت کے. یہ میں نے ذکر کیا تھا کہ ہماری دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول کیوں نہیں ہوتی، تو اس کے 4 اسباب ہیں. ان میں سے پہلا سبب یہ تھا کہ جو دعا کی قبولیت کے اسباب ہیں ان اسباب کو اختیار نہیں کرتے. یہ تمام اسباب ہیں دعا کی قبولیت کے، ان اسباب کو اختیار کرنا چاہیے. یہ پہلا ہی ہوا. باقی 3 ہیں، اختصار کے ساتھ سب 2-3 منٹ کے اندر ان کو ذکر کر دوں گا.
ہم نے کیا کہا تھا کہ اللہ رب العالمین جب دعا قبول کرنے کا وعدہ کیا اللہ رب العالمین نے، اس کے باوجود ہماری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ تو اس کا پہلا سبب ہم نے ذکر کیا تھا کہ دعا کی قبولیت کے جو اسباب ہیں ان اسباب کو ہم اختیار نہیں کرتے۔ دوسرا سبب ہے کہ اللہ رب العالمین کے یہاں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، اور اللہ رب العالمین علیم و حکیم ہے۔ اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ علیم ہے، ایک نام ہے حکیم، علم والا، حکمت والا۔ اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے کہ کب آپ کے لیے آپ کے حق میں دعا کرنا بہتر ہے۔ آپ کو علم نہیں ہے کہ ابھی جو آپ نے دعا کی اسی وقت آپ کی دعا قبول کر لی جائے، یہ آپ کے حق میں بہتر ہے، یا اس دعا کو اس وقت قبول نہ کیا جائے، مستقبل میں قبول کیا جائے۔ آپ یاد کریں طائف کا واقعہ، پہاڑ کے فرشتے اللہ کے رسول کے پاس آئے اور انہوں نے کیا کہا تھا؟ آپ اجازت دیں پہاڑ والوں کو ہم پیس کر رکھ دیں گے۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ کہ ان کی صلب میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو انشاءاللہ اسلام قبول کریں گے، ہدایت قبول کریں گے، مجھے یہ امید ہے اللہ رب العالمین کی ذات سے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہلاک کرنے کی اجازت نہیں دی۔ دیکھیں صبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ قبول نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کو تکلیف دے رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول مستقبل میں جو نتیجہ ملنے والا ہے اس وجہ سے صبر کر رہے ہیں۔ تو صبر کرنا چاہیے۔ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے لیے دعا قبول کرنا ابھی بہتر ہے یا نہیں ہے۔ تیسرا ہے کہ آپ کی دعاؤں کی برکت سے بہت ساری مصیبتوں سے اللہ رب العالمین نے آپ کو بچایا ہوا ہے۔ آپ کو پتا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ ابھی نکلتے ہیں اور ایکسیڈنٹ میں آپ زندگی بھر کے لیے اپاہج ہو جاتے، لیکن اللہ رب العالمین نے انہی دعاؤں کی برکت سے آپ کو اس مصیبت سے محفوظ رکھا ہے، لیکن آپ کو احساس نہیں ہے۔ آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، لیکن اس دعا کی برکت سے کتنی مصیبتوں سے اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا ہے، آپ کو اس کا احساس نہیں ہے۔ تو تیسرا سبب ہے۔ اور چوتھا سبب یہ ہے کہ ان دعاؤں کے سبب اللہ رب العالمین نے آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ رکھی ہیں۔ ان دعاؤں کا بدلہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے ہیں آپ کو ملنے والا ہے، اور حقیقت میں یہ سب سے بہتر ہمارے لیے ہے یا نہیں؟ کہ دنیا میں گرچہ نہ ملے، اس کا بدلہ ہمیں اللہ رب العالمین کے پاس مل جائے۔ تو اگر ہماری دعا ایسا ہمیں لگ رہا ہے کہ ہماری دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، تو ہمیں افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی بھی دعا کرنے والا خسارے میں نہیں رہتا، نقصان میں نہیں رہتا، وہ عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ بظاہر آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن کتنی مصیبتوں سے اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا، آپ کو احساس نہیں ہے۔ کم از کم یہ ہونے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کو اس کا بدلہ ملنے والا ہے، آپ کے نامہ اعمال کے اندر سب کچھ درج ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین کے پاس آپ کو اس کا اجر ملنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں اس کا مطیع و فرما بردار بندہ بنائے، اور دعا کرنے کے جو آداب ابھی ذکر کیے گئے، ان آداب کو ملحوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنا مطیع و فرما بردار بندہ بنائے، اور اللہ رب العالمین ہماری دعائیں قبول فرمائے۔ آمین تقبل رب العالمین، وصلی اللہ علیہ نبینا محمد۔